تائی اور جنکوک گھر میں ہوتے ہیں۔ جنکوک خوشی خوشی تائی کے پسندیدہ پینکیک اور سٹوبری مک بنا رہا تھا۔ ایک دم سے جنکوک ڈر جاتا ہے جب تائی اس کی کمر کے گرد باہیں ڈالتا ہے۔ تائی کو محسوس کر کے جنکوک ریلیکس ہوتا ہے۔ تائی جنکوک کی گردن پر ہلکی ہلکی کس کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا بنا رہے ہو؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بہت ہی زیادہ۔ پینکیک اور سٹوبری مک تمہارا پسندیدہ، پر تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہوگا، ابھی بنا نہیں ہے۔ تائی اگر ویٹ نہ ہو تو کیا میں کچھ اور کھا سکتا ہوں؟ جنکوک تھوڑا حیران ہوتا ہے کیونکہ اسے تائی کی بات سمجھ نہیں آتی، پر وہ ایک دم سے چونک جاتا ہے جب تائی ایک دم سے اسے اٹھا کر کچن کے کاؤنٹر پر بیٹھا دیتا ہے اور خود اس کی ٹانگوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کھانے سے پہلے ڈیزرٹ کیسا رہے گا جو اس کھانے سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ تائی نوٹی سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جنکوک سمجھ جاتا ہے تائی کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ جنکوک ہنستی ہوئے مذاق سے تائی کی چیسٹ پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرتا ہے، ابھی نہیں، بھی پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ پر ایک دم سے جنکوک شوکڈ رہ جاتا ہے جب تائی جنکوک کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اس کی کمر کے پیچھے کرتا ہے۔ صرف ایک کس پلس تائی پاوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جنکوک تائی کی وٹنس پر فوراً میلٹ ہو جاتا ہے اور مسکراتے ہوئے تائی کے چہرے کے قریب ہوتا ہے۔ جنکوک خود ہی اگے ہو کے تائی کس کر لیتا ہے، پر کس بہت ہی لائٹ اور سافٹ سی تھی۔ اب خوش چلو، اب مجھے کھانا بنانے دو۔ ٹھیک ہے، جلدی بنو۔ تائی جنکوک کو آرام سے کاؤنٹر سے نیچے اتارتا ہے اور باہر جانے سے پہلے جنکوک کے چیک پر کس کرتا ہے اور باہر بھاگ جاتا ہے۔ جنکوک بلش کرتا اور سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہی سچ ہے جو سب وہ پہلے تائی کے بارے میں سوچتا تھا، وہ اس کی امیجینیشن ہے۔ تائی باہر سے جنکوک کو آواز دیتا ہے۔ جنکوک فوراً اپنے خیالوں سے باہر اور جلدی سے کھانا لے کر باہر چلا جاتا ہے۔ جنکوک کھانا رکھتا ہے، وہ چر پر بیٹھنے والا تھا، پر تائی فوراً بولتا ہے، بیبی یہاں۔ جنکوک اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تائی اسے اپنی گود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جنکوک کو تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ آج تک تائی نے ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے خواب میں بھی کبھی اس نے ایسا نہیں کہا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب می نے تمہیں پہلی دفعہ گود میں بیٹھنے کو کہا تھا تو تم پوری طرح شرم سے لال ہو گئے تھے؟ کوئی بات نہیں، تم چر پر ہی بیٹھ جاؤ۔ تائی جنکوک کی چر پکڑ کر اپنی چر کر پاس کرتا ہے، اور جنکوک تائی کی گود میں ہی بیٹھ جاتا ہے اور بنا تائی کی طرف دیکھے کھانا کھانے لگتا ہے، کیونکہ شرم سے اس کا چہرہ پوری طرح سرخ ہو گیا تھا۔ تائی بہت خوش ہوتا ہے اور جنکوک کے کمر کے گرد اپنے ایک بازو کو لپیٹ لیتا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے کھانا کھانے لگتا ہے۔ تائی بالکل بھی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جنکوک پہلے اس کے ساتھ اچھے سے کنفرٹیبل ہو جائے۔ دونوں کھانا ختم کرتے ہیں، جنکوک سب برتن اٹھاتا ہے۔ بیبی چلو بیڈ روم میں چلی۔ بیڈ روم کا نام سنتے ہی جنکوک کے چہرے کے رنگ اس جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے، بیڈ روم؟ ہاں بیبی، بیڈ روم کیوں، کیا ہوا؟ جنکوک کے چہرے پر ڈر دیکھ کر تائی تھوڑا گھبرا جاتا کہ جنکوک کو اچانک کیا ہوا۔ تائی جنکوک کو گال پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، پر جنکوک کی آنکھوں میں ڈر صاف تھا۔ فلیش بیک، پلس نہیں، پلس اسے کم کرو، درد ہو رہی ہے، پلس نہیں، میم میں مر جاؤنگا، پلس اس درد کاف کو کم کرو۔ جنکوک کو وہی درد بھری راتیں آنکھوں کے سامنے آتی ہے جو اس نے برداشت کی تھی، اگرچہ وہ خواب تھا، پر وہ درد نہ جانے اسے کیوں بالکل ویسے ہی یاد تھا۔ جنکوک کا سر نیچے ہوتا ہے اور وہ ڈر سے کانپتے ہوئے کہتا ہے، نون نہیں، بیڈ روم نہیں، پلس۔ تائی جنکوک کا چہرہ اوپر کرتا ہے تو جنکوک کی بیوٹیفل دو آئیز آنسو سے بھری دیکھتا ہے۔ بیبی کیا ہوا؟ پر وہ کچھ نہیں بولتا، بس کانپتا رہتا ہے۔ تائی فوراً جنکوک کو ہگ کر لیتا ہے۔ بیبی ششش، کچھ نہیں ہوا، کیوں ڈر رہے ہو؟ میں ہونا کچھ نہیں ہوگا، چلو روم میں تمہیں میڈیسن دیتا ہو، فر تمہیں
ڈر نہیں لگے گا تمہیں، وہ برے خواب نہیں آئے گے۔ اگر یہ سچ میں خواب ہے تو پلس جلدی کرو، میں اسے یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ جنکوک تائی کی چیسٹ میں اپنا چارہ چھپا لیتا ہے۔ تائی جنکوک کو ایسے ہی اٹھا کر اوپر روم کی طرف لے جاتا ہے۔ روم میں پہنچ کر وہ پاؤں سے دروازہ بند کرتا ہے اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر جنکوک کو شیشے کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جنکوک سر جھکائے بیٹھ رہتا ہے۔ بیبی اوپر تو دیکھو۔ جنکوک اوپر منہ کرتا ہے اور سامنے شیشے میں پنا چارہ دیکھتا ہے۔ دیکھو خود کو، میرا بیبی روتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ آنسو صاف کرو ورنہ سب مجھے کہے گے میں اپنے کیوٹ سے بوائے فرینڈ کو رولاتا ہوں۔ چلو اب جلدی سے مجھے اپنی بنی سمائل دیکھو۔ جنکوک اپنے آنسو صاف کرتا ہے۔ ہاں صحیح کہا، روتے ہوئے تو میرا چارہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تائی ہنستا ہے۔ تائی جنکوک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے گال صاف کرتا ہے، پر تبھی اس کی نظر جنکوک ہونٹوں پر جاتی ہے جو رونے سے سرخ ہو گئے تھے۔ تائی اپنا انگوٹھا جنکوک کے ہونٹوں پر رگڑتا ہے۔ بیبی، تمہیں پتہ ہے تم کتنے خوبصورت ہو؟ سچ میں؟ ہاں بالکل، اور فر تائی اسے ہلکا سا کس کر لیتا ہے۔ اینجلز میں ہیرو کیا تم لوگوں نے مجھے مس کیا، می نے بہت کیا۔ کافی بار بار تاشو کو بول رہے ہیں کہ اس نے مجھے اس چینل پر پھنسایا ہے، تو پہلی اور آخری بات میں اپنی مرضی سے اس کے چینل پر ہی تو اسے کوئی بیڈ کامنٹ نہ کرے۔ بی ہیپی۔ اور ہاں اگلے پارٹ میں رومینس ہے، اس لیے یہ پارٹ جلدی ختم کیا۔